السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سرزمین گجرات سورت راندیر سے آپ کے اس مبارک اور تاریخی دیار میں حاضری ہوئی ہے، ایک دینی جلسے کی نسبت پر حاضری ہوئی ہے، اور جمعہ کے اس مبارک موقع پر اس وسیع عریض اور خوبصورت مسجد میں ہم سب جمعہ کی اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، اور اس سے پہلے دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ حق بات کہنے کی، عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مذہب اور کوئی دین قابل قبول ہے، قابل اعتبار ہے، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اور اسی بات کو قرآن مجید میں اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی قبول کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ کے خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا اور مسلمان بنایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت تقریباً اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج کل لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب روزی میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، ہماری کاروباری پریشانیاں چل رہی ہے، کاروباری مسائل چل رہے ہیں، روزی میں برکت کے بہت سارے وظیفے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں ایک برکت کا وظیفہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمت بڑھاؤں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بڑھاؤں گا۔ روزی کی بے برکتی کی ایک وجہ ہماری ناشکری ہے کہ ہر وقت ہم روتے رہتے ہیں، مخلوق کے سامنے خالق کی شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ دعا کرو، روزی کا مسئلہ ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ذرا ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کھانا پینا، زندگی کی کون سی میری ضرورت ہے جو میرے رب نے پوری نہ کی، پھر بھی ہر وقت روتے رہنا، ناشکری کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ ناشکری اللہ کو کتنا ناپسند ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری نعمت کو بڑھائیں گے۔
اور ناشکری کے لیے رب تعالی جو لفظ استعمال فرما رہے ہیں آپ غور فرمائیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کے لیے عربی میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، گویا یہ کفر کے مترادف ہے، کفر کے قریب قریب ہے اللہ کی ناشکری کرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزی میں برکت کا وظیفہ رب نے جو دیا ہے اس پر شکر گزار رہنا، راضی برضا رہنا، نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، نہیں ہجر ہے اچھا، نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ راضی برضا رہنا، تقدیر پر راضی رہنا کہ میرے رب نے مجھے جو نعمت سے نوازا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو روزی میں برکت کا ایک بنیادی وظیفہ کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر ہم خوش رہنا، شکر کرنا شروع کر دیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو خود بخود روزی میں برکت ہو جائے گی، اس کے لیے ناشکری چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ناشکرے بہت زیادہ ہیں، شکر گزار بہت تھوڑے ہیں، ناشکرے بہت زیادہ ہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ دعا میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنا منہم قلیلین، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں بنا دیجیے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ دعا کا کیا مطلب کہ تھوڑے لوگوں میں، تھوڑی جماعت میں بنا دیے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر بتائی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اللہ فرماتے میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں، ان تھوڑوں میں یا اللہ مجھے بھی شامل فرما لیجئے۔ تو ایک سبق آج کی اس مجلس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے ناشکری ختم کرنی۔ ہمارا طرز عمل میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھار عارضی طور پر، ٹیمپرری طور پر کوئی پرابلم آ گیا، بچہ بیمار ہو گیا، گھر والی بیمار ہو گئی، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو گیا، بڑا حادثہ ہو گیا، اس موقع پر ہم اتنا ہائے واویلا مچاتے ہیں، اتنی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی وقت جب یہ ایک پریشانی آئی ہے، اسی ایک پریشانی کے وقت، اسی وقت میرے رب کی ہزاروں نعمتیں اسی وقت مجھ پر برس رہی ہیں، اسی وقت ایک پریشانی اور ہزاروں کی تعداد میں اسی وقت اللہ کی ہزاروں نعمتیں۔ لیکن ہماری کمزور طبیعت کا حال یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ٹوٹلی فوکس اور پوری توجہ ایک مصیبت پر جا کر اٹک جاتی ہے، اس کے مقابلے میں جو ہزاروں نعمتیں ہیں اس سے ہم صرف نظر کر لیتے ہیں۔ تو کامیابی کا نسخہ یہ ہے، پہلا آج کی اس مجلس کا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے ہمیں ناشکری چھوڑنا ہے، اللہ کی شکر گزاری شروع کر دیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہر میدان میں اللہ کی نعمتوں میں ترقی انشاءاللہ ہوگی۔ اچھا، بات ہماری ایمان پر چل رہی تھی، ذرا ہم ایک بات غور کریں کہ شکر تو نعمت پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت، اور وہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت۔ ایک ایمان والا سمجھ سکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور نعمت پر شکر کرنا عملی طور پر تھوڑا سا ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا کبھی ہم نے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ ایمان کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بیوی ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، گھر بار ہے، ظاہری دنیاوی جتنی نعمتیں ہیں، کبھی توفیق مل جاتی ہے تو اس پر تو ہم الحمدللہ بول دیتے ہیں، دکان مکان پر لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہاں تو شکر ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن ذرا غور طلب بات ہے کہ کبھی ہم نے نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیا، حالانکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ جو لکھتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان علیہ السلام کی بات ہے جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے اگر
ہمیں دنیا سے نوازا ہے، مال کی نعمت سے نوازا ہے، اسباب و دولت کے نقشوں سے نوازا ہے، تو ھذا من فضل ربی کا پیغام یہ ہے کہ یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ قارون والا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ قارون نے یہ کہا تھا کہ یہ اتنی ساری نعمتیں جو اس کی خزانے تھے کہ اونٹ اور بڑے طاقتور لوگ، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلتی تھی، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی کہ تو اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا۔ تو یہ کہتا تھا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں مال لگا۔ تو وہ کہتا کاہے کا اللہ نے دیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی پرسنلی صلاحیتوں سے کمایا ہے، میرے پاس آرٹ ایسا ہے، ہنر ایسا ہے، میری قابلیت ایسی ہے کہ یہ میں نے اپنے دم پر مال کمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نقشے میں چکھایا، عذاب دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، روئے زمین میں وہ دھس گیا۔ تو مال کی نعمت پر کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہیں کرنا، اور اس مال کا حق زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں نکالنا۔ مجھے اس وقت ایک آیت یاد آئی، 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اس آیت شریفہ کو تھوڑا سمجھیے گا کہ جو کچھ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، کہ جو سودی معاملہ رہتا ہے، سودی نظام کرتے ہیں، لِيَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ، دنیا میں تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ 100 کا 150 ہو گیا، 120 ہو گیا، ظاہری طور پر بڑھ رہا نظر آتا ہے، لیکن یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ مال اللہ کے یہاں نہیں بڑھ رہا ہے، یہ تمہارے دھوکے کی نظر میں بڑھ رہا ہے، یہ سود ہے، یہ پھوڑا ہے۔ پھوڑا سے آدمی طاقتور نہیں ہوتا، یہ پھوٹ سکتا ہے، وہ اندر زخم بھر رہا ہے، یہ پھوڑا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، بس ایک شرط ہے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، ریاکاری نہیں، نام لگانا نہیں کہ میں نے بنایا تھا سب کو پتا چلے، اخلاص کے ساتھ، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ یہ تو آیت کا خلاصہ ہوا۔ مجھے اس آیت شریفہ کی روشنی میں آپ کو ایک بات سمجھانی ہے کہ انٹرسٹ، سود اور زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کو جمع کیا ہے، اس ایک آیت میں دونوں باتیں جمع ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سود اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ کیوں جمع کیا؟ دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ جواب یہ ہے کہ سودی نظام غریب کا خون چوس کر غریب کو اور غریب کرنے کی محنت کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ غریب کی غربت کے خاتمے کی محنت کا نام ہے۔ وہ اس کو اور غریب کرنا ہے، یہ غریب کو امیر بنانا اور اس کو اسٹیبل کرنا ہے، یہ اس محنت کا نام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کو جمع کیا۔ اس کی روشنی میں ایک بات اور سمجھیے کہ زکوٰۃ کی لاجک، زکوٰۃ کا فلسفہ اسلام میں یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ بہت توجہ میں چاہوں گا اپنی اس بات پر کہ ہمارے زکوٰۃ دینے کا اسٹائل اور اسلام کا فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے، اس میں فرق سمجھیے گا کہ اسلام ہمارے زکوٰۃ سے یہ چاہتا ہے کہ بطور خاص امت مسلمہ سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اب ذرا ہم غور کریں پریکٹیکلی طور پر کہ کیا ہر سال ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کیا کچھ بھی غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ کا منشا غریب کی غربت کا خاتمہ ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے زکوٰۃ دینے میں بہت ساری خامیاں ہیں، اگر اس پر میں آؤں گا تو بات آگے الگ نکل جائے گی۔ بس ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا منشا غربت کا خاتمہ ہے،
غریب کی وقتی ضرورت پوری ہو جائے، یہ زکوٰۃ کا منشا نہیں ہے۔ ہمارے زکوٰۃ دینے کا اسٹائل اور طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ غریب کی وقتی ضرورت پوری کر دی جائے، کہ ایک غریب مستحق زکوٰۃ آیا، ہم نے اس کو 2000 5000 بہت تو 10,000 دے دیا۔ اب آپ سوچیں کہ جس گھر والے کو، جس مرد کو ہم نے 10,000 کی زکوٰۃ دی ہے، اس کی بیوی ہے، 2-3 بچے ہیں، ایک آدمی، اور مان لیجئے کہ اس نے اور ایسے 10 لوگوں سے 10,000 لیے، 1 لاکھ اس کے پاس زکوٰۃ جمع ہو گئی، وہ واقعتاً ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، رمضان میں مثلاً اس نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ وصول کر لی، جمع کر لی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا اس 1 لاکھ سے اس کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ 1 لاکھ سے تو اس کے ایئرلی اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا، اس کو پھر 2-3 مہینے کے بعد دستے سوال دراز کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ زکوٰۃ، یہ میرے لفظ کو آپ نوٹ فرما لیں، زکوٰۃ کا منشا شریعت میں غربت کا خاتمہ ہے، غریب کی وقتی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے زکوٰۃ دینے کا اسٹائل غریب کی وقتی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، غربت کے خاتمے کا انداز یہ ہمارے زکوٰۃ دینے میں نہیں۔ مثال کے طور پر ایک غریب بندہ نظر آ گیا، زکوٰۃ کا حقدار نظر آ گیا، آپ نے چیک کیا کہ اس کے اندر کیا اسکیل ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ مان لیجئے کہ وہ رکشہ چلا سکتا ہے، اگر آپ کی زکوٰۃ اچھی خاصی نکل رہی ہے، آپ نے اس کو سیکنڈ ہینڈ 1.5 لاکھ روپے کا مثلاً رکشہ دلا دیا، اب وہ اگر عزت دار ہوگا، باضمیر ہوگا، منگتا نہیں ہوگا، عادی نہیں ہوگا، وہ اتنی محنت کرے گا کہ اس رکشہ سے ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال میں وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ یہ ہے غربت کا خاتمہ، یہ ہے فلسفہ زکوٰۃ، کہ وہ وقت آ جائے کہ لینے والا کیسا زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہر سال مانگنے والے سیم رہتے ہیں، کبھی غربت کا خاتمہ نہیں ہو پاتا ہے۔ بات تھوڑا آگے نکل گئی، ہماری بات شروع ہوئی تھی ایمان پر، کہ ہم غور کریں، ہم لوگ ایمان جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، ایک موقع پر بعض لوگ ادا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ نے اس موقع پر ہمیں شکر ادا کروا دیا۔ وہ کون سا موقع ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اس رب کا بہت کرم ہے، شکر ہے، اس کے لیے تعریف ہے، جس نے ہم کو کھلایا، جس نے ہم کو پلایا۔ ابھی کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، تو یہ دعا تو بالکل مناسب ہے۔ اب اس کے آگے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ، اور اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ یہاں اللہ نے ہم سے یہ شکر ادا کروا دیا کہ یہ دعا پڑھیں گے تو ایمان کی نعمت پر گویا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس کے مانگنے کی بہت ضرورت ہے، اللہ سے ایمان کی نعمت پر شکریہ ادا کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو بزرگوں، ایمان کی نعمت کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت، 1000 گنا اور کئی گنا بڑی نعمت یہ ہے کہ اس ایمان کی نعمت کو اپنی موت تک، اپنی قبر تک بچا لے جانا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے، یہ اس سے کئی گنا بڑی نعمت ہے۔ اب اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جس حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے وطن میں ایمان والے جن حالات سے وہ دوچار ہیں، ایسے دور میں ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی فکر کی بہت ضرورت ہے۔ آج ایجوکیشن کے نام پر کہاں کہاں ہماری نسلوں کے ایمان کو لوٹنے کی ناپاک محنتیں ہو رہی ہیں۔ ماں باپ اس سے بالکل بیگانہ اور بے فکر ہیں۔ نماز فرض ہے، کتنے نوجوان بچے ہمارے معاشرے میں اسکول اور کالجز کے نام پر کئی ہفتوں تک جمعہ نہیں پڑھتے کہ بھئی ہمارا کالج ٹائم ہے، ہمارا یہ ٹائم ہے، جمعہ چھوڑیں۔ اور آپ بستی کے علماء سے معلوم کر لیجئے گا کہ 3 جمعہ کنٹینیو چھوڑنے پر کیا وعید ہے، سخت ترین وعید ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ اپنی نسلوں کے اور اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ بہت بڑی نعمت، اس کو ہمیں قبر تک بچا لے جانا ہے۔ اس کی فکر بھی کرنا،
اور اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرنا. آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کو تین دعائیں بتانا چاہیں گے. ان تین دعاؤں کا بہت اہتمام کیجئے. اگر ہمیں ہماری سب سے بڑی نعمت ایمان کو اپنی قبر تک لے کر جانا ہے، ہم اگر حسن خاتمہ کے طلبگار ہیں کہ اللہ میری موت ایمان پر آ جائے، تو یہ تین دعائیں آپ ضرور پڑھیے گا جو ہم آپ کی خدمت میں آگے پیش کر رہے ہیں. پہلی دعا قرآن مجید کی آیت ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. فرماتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے اسلام کی موت عطا فرما، مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما. آپ اندازہ لگائیں یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں. ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی. خاندان میں نبوت چل رہی ہے، پشتوں میں نبوت چل رہی ہے، لیکن ایک وقت کے نبی بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسلام کی موت عطا فرما. اور ایسے سخت حالات میں بھی ہمیں ایمان بچانے کی کوئی خاص فکر نہیں، اس لیے ایک یہ دعا کا اہتمام کیجئے. توفنی مسلمہ، اور آگے فرمایا والحقنی بالصالحین. یہ بھی دھیان رکھو کہ ہمارے بچوں کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، یارانہ کیسا ہے. جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسی صحبت ملے گی ماحول ویسا ہی ملے گا. تو ایک دعا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. کیا دعا ہے؟ آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا ابھی ایک بار پڑھ لیجئے، فائدہ ہو جائے گا. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اور پہلی والی دعا بھی پڑھ لیجئے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. دوسری دعا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو دعا ہے نا، یہ مانگنے کی چیز ہے. ہم لوگ دعا مانگتے نہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے، مانگنے کا اہتمام نہیں. اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، ٹوٹ کر مانگنا چاہیے. مخلوق کو دکھڑے کیوں سنا رہے ہو، خالق کو سنائیے. اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں اللہ کو ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا. دینے والے کو گلہ ہے گدا نہیں ملتا. کوئی فقیر مانگنے والا نہیں مل رہا ہے، کس کو دوں میں؟ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلہ ہے گدا نہیں ملتا. غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا نہیں ملتا. ہم تو دینا چاہتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہاتھ تو آئے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں. بڑی مبارک رات آ رہی ہے، اس کے لیے بھی تیاری کا اہتمام کیجئے. اپنے علماء سے معلوم کیجئے کہ اس رات میں کن گنہگاروں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. میں تین دعا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. دوسری دعا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. یا اللہ ایسا ایمان دے دیجئے جو میرے دل کے رگ و ریشے میں اتر جائے، نکل نہ سکے. اور تیسری دعا پڑھ لیجئے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. ایسا ایمان یا اللہ آپ سے مانگتا ہوں کہ موت تک کبھی اس ایمان سے پلٹنا اور پھرنا نہ ہو، ارتداد نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. میں نے حدیث پاک کوئی اور شروع کی تھی، اس پر تو بات ہو نہیں پائی. اللہ تعالیٰ نے جو کہلوا دیا اس کہی بات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. جمعہ کا مبارک دن ہے، 1.5-2 منٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ درود شریف کی مجلس ہو جائے. یہ عاجز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک القاب آپ کو سنانے جا رہا ہے. آپ سب لوگ جی میں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے گا. الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے،
ہاں نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خاں نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس عاجز کی بات سنی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔